کائنات کے سارے بالخصوص مظلوموں کو، کائنات کے سارے کمزوروں کو، کائنات کے ہر اس شریف کو جو حق پہ ہونے کے باوجود ظلم کا شکار ہے، غیبت کی مسند پر غیبت کی نقاب اوڑھے ہوئے، علی کا علم رکھتے ہوئے، محمد کی عصمت کا وارث بن کر جو اللہ کی طرح نظروں سے غائب ہے، اس کا ظہور مبارک ہو۔ یعنی امام علیہ السلام کی صفات بامثال اور عزت اور عظمت، بلندی اور بالیدگی میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں، صرف سادات عظام کی دعاؤں سے، بالخصوص قبلہ مخدوم نزاک حسین شاہ صاحب کی دعا سے ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم پہلے ہوائیں بھیجتی ہیں، بڑی توجہ سے، ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ ایک دفعہ پھر توجہ سے سن لیں تو میں فکر عرض کروں۔ ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی۔ پتہ چلا مصطفیٰ سے عسکری تک خوشخبری سنانے والی ہوائیں تھیں، اور بارش کا نام ہے قائم آل محمد۔ جو ہوائیں ایسی ہیں تو بارش کیسی ہوگی؟ ہوائیں مصطفیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مرتضیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مجتبیٰ جیسی ہوں، کیونکہ یہ جو امام ہے اس میں سارے معصوموں کی صفتیں اکٹھی ہو گئی۔ مثلا مصطفیٰ علم کا شہر ہے، دروازہ نہیں۔ آپ ذرا جلدی تیز ہو جائیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ انا مدینۃ العلم، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی شہر ہے، دروازہ نہیں۔ علی دروازہ ہے، شہر نہیں۔ اور جو 12واں ہے وہ شہر کا بھی وارث ہے، دروازے کا بھی وارث۔ میرا امام شہر کا بھی وارث، دروازے کا بھی وارث۔ حدیث ہے امام صادق کہ علم 28 حروف پر مشتمل ہے۔ علم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے حضرت عسکری تک، آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آپ امام فرماتے ہیں آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے۔ استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن وہ پڑھاتا ہے بچوں کے دماغ کی اپروچ کے مطابق۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مثلا اگر استاد کہہ رہا ہو الف انار، یہ استاد کے علم کا معیار نہیں، یہ طالب علموں کے علم کا معیار۔ ابھی تک جو علم ظاہر ہوا وہ 2 حروف کا تھا۔ صادق فرماتے ہیں ہمارا قائم جب آئے گا وہ علم کے پردے پھاڑ دے گا اور 28 حروف کے علم کو کائنات پر ظاہر کر دے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ 2 حروف کا کمال ہے کہ انسان چاند پہ ٹہل کے آ گیا، جہاز ہوا میں اڑا دیے، بجلی بنا لی، ترقی پہ ترقی کر دی۔ اور جب علم حقیقی کا وارث آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا؟ مومن کے پاس طے الارض کا معجزہ ہوگا۔ مثلا تلہ گنج میں پھرتے ہوئے شیعہ کا ارادہ بنا کہ میں فجر کی نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھوں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آذان ہو چکی ہو وہ ارادہ کرے، وہ پہلا قدم اٹھائے گا یہاں سے، دوسرا قدم امام کے پیچھے،
جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کائنات کے بابا حبیب شاہ جی مقصر مولوی کٹھے کرو، ان سے کہو اس روایت کا انکار کر کے دکھائیں، کیا مومن کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ نہیں؟ کہیں گے جی واقعی واقعی مومن کے پاس یہ طاقت آ جائے گی، قدم اٹھائے گا، ایک پاؤں تلہ گنگ میں دوسرا مدینے میں، پھر تجھے غیرت نہیں آتی؟ جب مومن کی یہ طاقت ہو تو امیر المومنین مدینے سے خیبر کیوں نہیں بھاگ؟ دوے ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری آل محمد آباد شاہ باؤ اچھا لگا باؤ سکا وہ گال سچی ہو کسی نے عالم اگر مومن میں اتنی طاقت ہوگی، کس وجہ سے طاقت ہوگی؟ علی کے بیٹے کی وجہ سے۔ اور ہے یہ نہیں آپ؟ اور اس کے بعد اگلی روایت سنیں، الناس یستغنون بالطبیب والحمام، امام صادق کی لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیثیں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ مومن پریشان ہو جاتے کیونکہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ اتنی سچی ہیں جتنے آل محمد سچے ہیں۔ فرمایا مہدی کی حکومت میں ہر مومن کا 1000 بیٹا ہوگا۔ یہ پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے محمد آمد، یا اپنے ایمان پہ شک کرنا، سیدوں کے فرمان پہ شک نہ کرنا۔ اور فرمایا شیعوں کو نہ طبیب کی حاجت ہوگی نہ حمام کی حاجت ہوگی۔ جس علی کے 11ویں بیٹے کے آنے پر مومن ایسا ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ابھی بے شک سوچے نہیں ہے اس پر، جو میں نے حدیث عرض کی ہے اس کو جا کے کتابوں میں چیک کریں، ابھی تک میں نے کوئی بھی حدیث بحار الانوار سے باہر نہیں پڑھی۔ امام صادق فرماتے ہیں الناس یستمعون القول بلغتہم، اس حدیث کو آپ مان جائیں گے، کوئی بچہ بھی شک نہیں کرے گا، لیکن اگر یہی حدیث میں 20 سال پہلے پڑھتا تو کوئی یقین نہ کرتا۔ امام فرماتے ہیں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو براہ راست دیکھے گا، توجہ ہے یہ نہیں؟ یستمعون القول بلغتہم، اور اس کی گفتگو کو اپنی زبان میں سنے گا۔ اب یہ جو میرے ساتھ کے تشریف فرمائے چھوٹے بچوں کو یہ فکرہ سنانا ضائع کرنے کے مترادف ہے، انہیں بالکل عجیب لگے گا، لیکن بانی ذاکر شاہ جی قبلہ قادر وسیع بات صاحب، یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے، زیادہ نہیں صرف 20 سال پہلے، یہ حدیث کتنی عجیب لگتی تھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف پی ٹی وی لگتا تھا اور 4 بجے تک شوں شوں کی آواز آتی تھی، اور کوئی بڑی عقیدت میں لگا کے بیٹھ جائے تو لکھا تھا انتظار فرمائیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فرمان الہی میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں واقعہ کہیں وہ کیمرے سر پر پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلا تیرا میڈیا میرے مہدی کے لیے ترقی کر رہا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، بات لمبی نہ ہو جائے مختصر کرو۔ ایک بندہ کینیڈا میں گزرا، اس کی پیشین گوئیوں پر بھی پوری دنیا نے بڑی تسلی کی، اس نے جو کہا وہ ٹھیک نکلا۔ پہلی مرتبہ پچھلے سال وہ ذلیل ہوا، اس کی پیشین گوئی غلط ہوئی، اس نے کہا تھا 19 دسمبر کو قیامت آ جائے گی۔ 19 دسمبر یورپ امریکہ پہ موت چھائی رہی، انٹرنیٹ پہ قیامت کی تیاریاں ہوتی رہی، ایک دوسرے سے لوگ SMS میں معافی مانگتے رہے، عیسائی
यकीन कर लिया कि आज आई कि आई। चर्च के अंदर स्पेशल सर्विसेज हुई, पादरी इंजील उठा के दुआएं मांगते रहे, कायनात परेशान हुई, शिया परेशान ना हुए। सलामत हो, आबाद हो, शाद हो। शक्ल घूम करके नहीं, खुशी वाली शक्ल बना के, क्योंकि जो बंदा अलीचन वलीचुल्लाह पढ़ता है, हमारे बच्चे को भी यकीन है कि कयामत की जुर्रत क्या है कि इमामत से पहले हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। कयामत, गिरा बच्चा मेरी तरफ, कयामत की जुर्रत क्या है कि इमामत से पहले आ जाए। रात ही आपने खत लिखे इमाम को, खत वही लिखता है जिसका पीर जिंदा हो। अगर लोगों का जिंदा होता तो लोग भी लिखते, मुर्दों को क्या खत लिखना। मुर्दों के लिए तो दुआ की जाती है कि अल्लाह तुमसे राजी हो, अब हो न हो ये अल्लाह की मर्जी है। तवज्जो है या नहीं है आप लोग? उसने रजाओं का मालिक बनाया है अली को, अली राजी न हो तो अल्लाह राजी नहीं होता। बस मैं समेट रहा हूं, बड़ी तवज्जो जा। रात हमने खत लिखे, मुल्तान वालों ने दरियाए जनाब में फेंके, लाहौर वालों ने रावी में फेंके, पिंडी वालों ने मंगला डैम में फेंके, किसी ने कुएं में जाके फेंके, किसी ने तालाब में जाके फेंके। एक ही बंदे को सारों ने पुकारा, या हुसैन इब्ने रो। हजरत अब्बास का आलम है मेरे सामने, सादात उज़ाम तशरीफ फरमाए। 15 शाबान की डूबते सूरज को गवाह बना के कहता हूं, हुसैन इब्ने रो मासूम नहीं, आम बशर है, चौथे इमाम का नायब है। क्या कहने इसके? कराची वाला शिया आजरीदा फेंके, ये समंदर में वसूल कर लेता है, लाहौर वाले का रावी में वसूल कर लेता है। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले, जिसका नायब हाजिर और नाजिर हो, हाजिर भी है नाजिर भी है, इमाम की क्या शान हो। वो एक बेगैरत का वीडियो क्लिप मशहूर हुआ था, यहाँ भी किसी के टेलीफोनों में मौजूद हो। जिंदगी प्यारी भी हो, आखिर मौत है, और जब तक आवाज निकले वो उनकी हिमायत के लिए क्यों ना निकले। कोई एक बच्चा भी उस फितने से बच जाए जो अकीदे के दुश्मन है, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। और कहा जी इमाम ज़माना को आप कहते हैं इमाम गायब, गायब है तो फिर हाजिर कैसे? मैं उस कुत्ते को जवाब देता हूं, अल्लाह गायब हो के हाजिर नाजिर है कि नहीं? तवज्जो है? शैतान हर जगह गुमराह करे, मान जाते। मलकल मौत एक वक्त में हर जगह पे पहुंच जाए, क्या बेगैरती है जहन के अंदर। नौकरों को मान लेते हैं, मालिकों को नहीं मानते। और है या नहीं आप लोग? अब कई बंदे हम पर एतराज करते हैं, वो कहते हैं कल तुमने खत लिखे अपने इमाम, कभी तुम्हें जवाब भी मिलो। का मजा तो तब है जैसे तुम जाकर फेंकते हो, कोई गलोला तुम्हारे घर भी गिरे, क्योंकि खत तो वही होते हैं जिनके जवाब हो। खत लिखते हो फिर जवाब भी तो आना चाहिए। मैंने कहा हुसैन की मां की इज्जत की कसम, कायनात का वो मुखलिस शिया कोई है ही नहीं जिसे कभी इमाम का जवाब ना आया हो। बोलना ज़बान से, जिसे बात समझ लो, जिसे इमाम के खत का जवाब ना आया हो। अभी जो चुप किए मुझे उन पर कोई एतराज नहीं, अभी मैं दलील दूंगा, फिर दिल करे तो बोलना और दिल न करे तो ना बोलना। दलील ठीक हो तो वो बंदा बोले जिसे जवाब आया। किबला काबा काजी वसीम अब्बास साहब, पाकिस्तान के अजीम तरीन शायर, अजीम तरीन कसीदा खान, हर मजलिस की हर जलसे की जरूरत किबला आकर खड़े हो जाए मिंबर पे, मजमे से एक चिट आए कि फुला कसीदा सुनाए। जो आपने चिट भेजी वो खत है। कभी
کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے؟ جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کے اندر سے وہ قصیدہ نکالتا ہے، ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں۔ آپ کے ساتھ ایک مومن چپ بیٹھا ہے، اسے کہ مہربانی فرمائے، اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں، فقط بس سلام قاضی وسیم عباس آپ ملتان۔ کبھی ملا ہے؟ تو پھر اس خط کا کیا فائدہ؟ او بھائی آپ نے لکھا خط، التماس کی ذاکر حسین سے کہ فلاں قصیدہ پڑھیں، انہوں نے پڑھ دیا، یہ جواب ہے۔ سلامت و آباد و شاد، اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا۔ مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے، اگلے سال سے پہلے بیٹا ملے، وہ بیٹا نہیں، امام کے خط کا جواب۔ مولا رزق چاہیے، جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے۔ انہیں بچہ دیری توجہ ہے، وہ امام کے خط کا جواب ہے، اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے باخبر۔ اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں، امام کو پکاریں تو جواب سنیں، کیونکہ امام غائب نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ امام موجود ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، امر پر اختیار کلی ہے، رزق کا فیصلہ امام کرتے۔ کروڑ شیعہ کہلوا کے مولوی کہتا رہے علی رزق نہیں دیتا، یہ فکرہ یہاں پڑھنے کا لطف اس لیے ہے کہ زیادہ تر نمازی حضرات تشریف فرما، یہ مولوی مکر گیا ہے نا، شیعہ کہلوا کے سارے نہیں، چاندے کی بات کر رہے، یہ مقصر نامی بیماری آئی، یہ علی رزق نہیں دیتا۔ جمعے کا خطبہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا تو خطبہ غور سے سننا، 12ویں امام کا ذکر کرتے ہوئے مولوی کہے گا الذی بیمنہ رزق الورا، 12واں امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ 12واں امام وہ جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا۔ کئی مولوی شیعہ کے جعلی مدد نہ کہو، جعلی مدد نہ کہو۔ 12ویں امام کی زیارت میں کیا کہتا ہے؟ الامان الامان الامان، مولا مجھے امان دے۔ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اگر اس کا دادا علی مدد نہیں کر سکتا تو اس کا پوتا مہدی تجھے امان کیسے دیتا؟ اگر وہ مدد نہیں کر سکتا تو یہ امان کیسے دیتا؟ قیامت والے دن جس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا وہ استغاثہ کرے گا، قیامت والے دن جس قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گا میں اس کے گھر پڑھا رہا اس نے نہیں پڑھا۔ قیامت والے دن وہ مسجد دعویٰ کرے گی جس میں جا کے قریبیوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ امام زمانہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے امام زمانہ سے مدد مانگنا۔ جس نے زمانے کے امام سے مدد نہیں مانگی، قیامت والے دن امام استغاثہ کریں گے کہ تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں دو، تجھے میری طاقت کا یقین نہیں دو۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے اس کا بھی ایک لفظ سمجھ لیں، من مات فلم یعرف، دو لفظ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں۔ پیغام کی حد تک یہ فکرہ سن لیں، امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے۔ ساروں کی توجہ ہو گئی؟ ساروں تک بات پہنچ گئی؟ من مات ولم یعرف، یعرف کا کیا مطلب ہے؟ جس نے معرفت حاصل نہیں، جس نے پہچانا نہیں، جس نے معرفت حاصل نہیں کی۔
پھر کیا ہوگا؟ مات فقط مات میتتن جاہلیہ، تو وہ مر گیا تو کون سی موت مرا؟ نہیں، جہالت نہیں، یہ لفظ توجہ والا، جاہلیت کی موت مرا، جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ یہ اسی طرح سے ترجمہ کر کے ہم مولوی صاحب کے بھی گزر جاتے ہیں، جہالت کی موت مرا، جہالت کے تو لفظ ہی نہیں، ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا۔ اب سن لیجئے کہ جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ جاہل ہے، اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مر جائے تو جاہلیت ہے۔ یعنی جس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کے لیے نہ محمد آئے، نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ۔ کوئی توجہ فرمائیے، کیوں سرکار؟ یہ چوتھی پانچویں کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، اسلام سے پہلے دور جاہلیت، حضور سے پہلے دور جہالت نہیں۔ اب معرفت کیا ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے، معرفت کیا ہے؟ کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ غائبانہ تعارف تو تھا، شکر ہے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی۔ کم از کم تمہارے میرے بچے اس قابل تو ہوں کہ جب 12ویں کی زیارت انہیں نصیب ہو تو پاؤں چوم کے کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا۔ زبان سے بولنا حیران ہو گئے، تو کتنے آ گیا؟ مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج ہوئی ہے، میں اپنے امام کا غائبانہ تعارف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو ممبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعارف نہیں کرا رہا اور شیخ توسی کی زبان سے تعارف کروا رہا جو ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا۔ غور ہے یا نہیں آپ کو؟ گرمی کی وجہ سے جشن والا مجمع کول کھانی کی اثرات رکھ رہا ہے، تھوڑا سا چہروں میں مسکراہٹ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان 14 میں سے تمہیں ہنستا دیکھ کر خالی کسی نے مسکرا کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی جشن ہے، اس کے بعد تو جشن ہے ہی نہیں۔ یہ سیدوں کے گھر کا آخری جشن ہے، اس کے آگے کوئی میخانہ نہیں، جتنی پینی ہے اسی میخانے سے پینی ہے۔ یہ آخری ہے، یہ ختمی المرتبت ہے، یہ خاتم المعصومین ہے، یہ زمانے کا محمد، یہ وقت کا علی، یہ حلم کا حسن، یہ شجاعت کا حسین۔ میں غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں، کون ہے؟ امام زمانہ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ یہ ہے تمہارا 12واں امام، صاحب دعوت نبویہ، جس کی دعوت نبی کی طرح۔ جگہ مستقل ہو کے تو سننے جشن صاحب دعوت نبویہ۔ یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی منواتا ہے۔ جس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی رات کو پٹاس چلاتا پھر رہا۔ جو مولوی 22 رجب کے حلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو حلوہ کھلایا ہے۔ کیا نہیں رات ہی کھول کے کھانے، بلکہ میں تو سنے بھی ایک مولوی حلوہ کھا رہی ہے کسی میں چائے نال پٹاخا رکھ دیتا ہے، وہ جیسے دعا کرو اللہ نصیحت دے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک اہل سنت شاعر کا شعر، اہل سنت شاعر، وہ کہتے ہیں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، پر اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔
मासूमीन का जश्न, साहिब दावत नबविया बशौलत हैदरिया वल इस्मत फातमिया। थमाले डाल के भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, पूरी रात भी सजदे में सर रखो, शुक्र अदा नहीं हो सकता। जिस इमाम की रैयत अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, ज़हरा की इस्मत का मालिक अली की नहीं। मासूम तो अली भी है, मासूम तो किबला मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है, लेकिन बारवा मौला इस्मत मोहम्मदिया का मालिक नहीं, इस्मत फातमिया। क्यों, क्या फर्क है मोहम्मद मुस्तफ़ा में और जनाब ज़हरा में? मासूम मुस्तफ़ा भी है, लेकिन मुस्तफ़ा को यहूदी भी हाथ मिलाते रहे, मुस्तफ़ा को ईसाई भी छूते रहे, और ज़हरा को खैर मासूम मस भी नहीं कर सकता। बल इस्मत फातमिया बल हिल्म हसनिया बल शुजाअत हुसैनिया बल इबादत सज्जादिया। और तेरी जिंदगी की दावत कैसी है? मुस्तफा जैसी। सारों के मुरक्के का नाम है महदी। अगर इन सारों का टोटल किया जाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सारों के नाम लिखे जाए, नीचे मीजान किया जाए, तो जवाब आएगा महदी। जिसमें यजीद के दरबार में सज्जाद ने फख्र किया, यजीद के नशे को तोड़ा मेहदी का नाम लेकर। आज भी कायनात में सबसे बड़ा खौफ अली के दुश्मनों के लिए। मेरा जमाने का इमाम, गुफ्तगू तमाम, वज़ाइफ़ुल अबरार हर घर में होगी, मफातिहुल जिनान हर घर में होगी। जाओ दरूद तूसी पढ़ो। कौन है 12वां इमाम? जिसकी दावत नबी जैसी, इस्मत ज़हरा जैसी, बादशाह जी हिल्म हसन जैसा, शौलत अली जैसी, शुजाअत हुसैन जैसी, इबादत सज्जाद जैसी।